جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک بھی ایمان لے یہ تمہارے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی 100 اونٹ سے مراد ہے 100 مرسیڈیز گاڑیوں سے بہتر ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی. یہ نہیں فرمایا 100 اونٹوں کی 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیونکہ دنیا کی دولت تو ختم ہو جانے والی ہے. آخرت کی جو دولت ہے, آخرت کی جو نعمت ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی. چنانچہ وہ سب ڈوب گئے اور ایک اس کشتی کے تختے پر یہ اللہ کے حکم سے بیٹھا اور دوبارہ پہنچا, بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا. بادشاہ اور حیران ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا اگر مجھے مارنا ہے تو ایک ہی حل ہے اس کا. یعنی وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے لوگوں کی ایمان کی خاطر. کہا کھجور کی بڑی ٹہنی پر مجھے لٹکا ہو اور ایک بہت بڑے میدان میں ساری قوم کو جمع کر دو, کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے کیا بوڑھے کیا نوجوان سب کو جمع کر دو, اور میرے پاس جو ترکش ہے اس سے تیر نکالو اور میرے تیر کمان میں بیچ میں تیر رکھو اور یہ کہو بسم اللہ ربی ھذا الغلام, اور میری طرف وہ تیر پھینکو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے میں یہ تیر پھینکا. اپنی جان پیش کر رہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ اکبر. چنانچہ ایسے کیا پورا مجمع بول اٹھا آمنا برب ھذا الغلام, آمنا برب ھذا الغلام. ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. 3 مرتبہ سب نے کہا. بادشاہ حیران رہے کہ یہ کیا, ہر طرف سے آواز. اس آواز کو تو میں دبا رہا تھا, حق جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. اللہ ابھارتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلاوت کردہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ البروج ہے، جس کی ابتدائی 8 آیات پڑھی گئی. اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ اس موقع پر نازل فرمائی کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے اہل ایمان پر مظالم بڑھ گئے، تشدد زیادہ ہوا. ان اہل ایمان کی تسلی اور تشفی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ تم سے پہلے بھی اہل ایمان پر سختیاں صعوبتیں آئیں، لیکن انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. وہ ایمان پر قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے شہادت قبول کر لی. اس ایمان کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. تو تم بہترین امت میں سے ہو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. تمہیں تو ان ایمان والوں سے زیادہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چنانچہ رب العالمین نے واقعہ بیان کرنے سے پہلے ابتدائی 3 آیات میں 4 قسمیں اٹھائی. قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی. البروج بڑے بڑے سیاروں کو، ستاروں کو کہتے ہیں. یہ ستارے، یہ آسمان، یہ فلکی نظام، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. رب العالمین نے یہ ستارے آسمان دنیا کی زینت کے لیے بنائے، نہ کہ اس لیے کہ ان ستاروں سے لوگ قسمت معلوم کریں. والسماء ذات البروج. دوسری قسم اٹھائی اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہر آسمانی کتاب میں دیا گیا ہے، جس کا وعدہ ہر نبی وقت نے دیا، قیامت کا دن. اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کر کے رہے گا. والیوم الموعود، اس سے مراد قیامت کا دن. وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے اور جو اس دن حاضر کیے گئے ان کے قسم. سنن ترمذی میں ایک روایت جس کے مطابق شاہد سے مراد جمعے کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن. بہترین ترتیب کے ساتھ، بہترین نسب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسمیں ذکر فرمائی. بیچ میں قیامت کا ذکر کیا، پہلے ستاروں کا، پھر جمعے کے دن کا، پھر عرفہ کا ذکر کیا کہ قیامت کا دن اس وقت قائم نہیں ہوگا جب تک یہ ستارے موجود ہوں، یہ آسمان موجود ہو. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جڑ پڑیں گے. جمعے کا ذکر کیا کہ قیامت جمعے ہی کو آئے گی. عرفے کا دن ذکر کیا کہ جس طرح عرفات کے میدان میں تمام عالم سے، دور دراز علاقوں سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو رب العالمین اسی طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کریں. فرمایا یہ 4 قسمیں جو رب العالمین اٹھا رہا ہے اس بات پر شاہد ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ خندقوں کے کھودنے والے وہ ہلاک ہو گئے. قتل اصحاب الاخدود. یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، مختار کل ہے.
وہ ہر شے کی قسم اٹھا سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور وہ جس شے کی قسم اٹھاتا ہے اس کو بطور گواہ پیش کرتا ہے، بطور گواہ۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جب قسم اٹھائیں تو پہلے تو سچی قسم اٹھائیں، اور دوسرا جب بھی قسم اٹھائے ایک اللہ کے نام پر۔ ہمارے لیے صرف قرآن مجید کی تلاوت کی حد تک یہ جائز ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہم ان چیزوں کی قسم کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان چیزوں کی قسموں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے معاملات میں اگر قسم اٹھائیں گے تو اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں کے کھودنے والے ہلاک ہو گئے۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے یہ واقعہ جاننا ضروری ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں، امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الزہد والرقائق میں یہ حدیث لائے ہیں، 7511 نمبر کی یہ حدیث، اور اس کے راوی آپ کو پتہ کون ہے؟ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، کہ جن پر اسلام کی وجہ سے بڑی سختیاں کی گئی، بہت ان کو ستایا گیا، اور مسلمانوں کی طرح جو کسی کے پہلے غلام تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلامی سے نجات دی۔ تو انہی میں سے سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے آقاؤں نے ان پر ہر قسم کا پریشر ڈالا، ہر قسم کا دباؤ، تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ بڑے نادان تھے، نہیں جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جو ساتھ دینے کا وعدہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے کیا۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس ایمان کی لذت کو یہ پا چکے ہیں، چکھ چکے ہیں، اس ایمانی شیرینی کو، اس ایمانی لذت کو یہ دنیا کی سخت سے سخت تکلیف پر برداشت کریں گے، اس کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو ایک مرتبہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ اسی طرح اپنے اوپر کیے ہوئے ظلموں کی داستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور اصحاب الحدود کا یہ واقعہ سنا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ بڑا متکبر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ عہدے اور یہ مالداری یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، زیادہ تر زیادہ اختیار پانے والے وہ اپنے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک یہ بادشاہ بھی تھا، اور اس نے اپنے ملک میں جو دیگر فنون تھے اس کو رائج کیا ہوا تھا، اس کی تعلیم کو عام کیا تھا۔ وہ کون سے فنون تھے؟ جادوگری، کہانت، اس قسم کی چیزوں میں لوگوں کو لگا رکھا۔ یہ شیطانی چیزیں، شیطانی علم، اور یہ ہر دور میں باطل پرستوں کا وتیرہ رہا ہے کہ لوگوں کو حق راستے سے روکنے کے لیے وہ ان فنون کی طرف، ان شیطانی چیزوں میں لوگوں کو لگا دیتے ہیں، تاکہ اسی میں یہ زندگی گزارے اور ہم ٹاٹ باٹ سے ان پر حکومت کریں۔ تو اس بادشاہ کا ایک بڑا مایہ ناز، بڑا تجربہ کار کاہن تھا جو بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ بارہا اس نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ میرے اس کہانت کے علم کی طرح کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ بڑا
اپنی اس فیلڈ میں ماہر تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ علم جو ہے یہ ختم ہو جائے اور پھر آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو. تو آپ ایک زیرت، ایک سمجھدار شاگرد مجھے دیں تاکہ میں یہ علم اس کو منتقل کر سکوں. دیکھیے یہ باطل پر تھے، کافر تھے، لیکن اپنے کفر میں مخلص تھے، اپنے کفر میں مخلص تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ جو علم ہمیں حاصل ہے اس کو میں اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤں، آگے منتقل کر دوں. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو خالص ایمان پر ہے، خالص دین پر ہے، الحمدللہ. تو کیا یہ دین، یہ علم ہم کسی اور کو منتقل کرنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں یا ہم صرف اپنے حد تک محدود رہ گئے کہ بس ہماری نماز سنت کے مطابق ہو گئی، ہمارا عقیدہ سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین کے منہج کے مطابق ہوا، باقی کوئی دعوتی کام نہ ہو. تو یہ افسوس کی بات ہے، افسوس. بادشاہ نے اپنے کارندے پورے ملک میں روانہ کیے. کافی جانچ پڑتال کے بعد ایک لڑکا ملا جو کافی سمجھدار تھا. بادشاہ نے اپنے اس بوڑھے کاہن سے کہا کہ یہ تمہارا شاگرد ہے، اس کا گھر دور تھا، اس کو کہا گیا ہے کہ تم یہی رہو. اس نے کہا نہیں، میں اپنے گھر میں رہوں گا اور وہیں سے آ کر میں یہ علم حاصل کروں گا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادشاہ کی یہ بادشاہت ختم کرنا چاہ رہا تھا. اس کے لیے اسباب اللہ کیسے مہیا کرتا ہے؟ اللہ اسباب بنانے والا ہے. ہم حالات سے، پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں کہ یار اس تکلیف سے کیسے نکلیں گے. نہیں، نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسباب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. چنانچہ یہ لڑکا آتا تھا اور اس بوڑھے کاہن کی شاگردی میں اس سے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک راہب ملا. یہ عیسائی تھا اور صحیح دین پر تھا، یعنی موحد تھا، مشرک نہیں تھا، بدعقیدہ نہیں تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ لوگ، کبھی ایک کبھی دو آدمی اس کے پاس بیٹھتے ہیں، چلو میں بھی ذرا دیکھوں یہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو رب العالمین موقع دیتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے اور راہ راست پر لانے کے مواقع دیتا ہے. اگر ہم اسی طرح ہدایت اور توبے کا ہر موقع گنوائیں گے تو پھر ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے، کہیں دل سیاہ نہ ہو جائے. چنانچہ یہ نوجوان اس راہب کے پاس بیٹھتا تھا اور اس سے وہ باتیں سنتا تھا اور باتیں اس کو اچھی لگتی تھی. کبھی ایسا ہوتا کہ کافی دیر تک یہ بیٹھا رہتا اور وہاں جو اس کا استاد تھا بوڑھا کاہن، وہ بڑا وسیلہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد میں اپنا یہ علم اس میں منتقل کر دوں، اس کو سمجھا دوں. تو ذرا یہ دیر لگاتا، وہ اس کو مارتا کہ کیوں دیر سے آئے. تو ایک مرتبہ جب اس بوڑھے کاہن نے اس کو مارا تو واپسی میں اس نے اس راہب سے، اس عالم دین سے یہ شکایت کی کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلتا، وہ دیر ہو جاتی. یہ آتے ہوئے بھی وہاں بیٹھتا تھا اور گھر جاتے ہوئے بھی اس راہب کے پاس بیٹھتا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اس راہب، اس عالم دین کی باتوں کا اثر ڈال دیا تھا، محبت ڈال دی تھی۔ واپسی میں جب یہ بیٹھتا تھا، گھر دیر سے پہنچتا تھا، وہ وہاں گھر والدین ڈالتے تھے، یہ پریشان۔ تو اس نے ایک مرتبہ اپنے اس راہب سے، عالم دین سے اس مسئلے کو بیان کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جائز ہیلہ بتایا۔ جائز وہ یہ کہ جب تم اس کاہن کے پاس دیر سے پہنچو تو کہو گھر سے میں دیر سے نکلا، راستے میں دیر ہو گئی، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو گھر والوں کو کہو کہ وہاں کاہن سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی، اور یہ چیز جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ کھل کے بولتا تو یہ ایمان سے محروم ہوتا۔ اس ملک کے لوگ ایمان سے محروم ہوتے جو واقعہ آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور اس کا شوق اس عالم دین کی باتوں کو سیکھنے کی طرف زیادہ ہونے لگا، اور یعنی سرسری طور پر وہ اس کاہن کے پاس آتا تھا، دل سے اس سے وہ علم نہیں سیکھتا تھا، بس یہ کہ اس بہانے مجھے گھر سے آنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، تو کاہن کے پاس بھی حاضری دے دیتا تھا، جیسے کہ خانہ پوری کرنے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ راستے میں جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا جانور، دابہ کے الفاظ ہے، اس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا تھا، لوگوں کے آمد و رفت رکی ہوئی تھی۔ اب وہ بہت بڑا جانور کوئی بھی درندہ ہو سکتا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دابہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس موقع پر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک اس راہب، اس عالم دین کا معاملہ صحیح ہے، تیرے نزدیک یہ افضل ہے، تو اس جانور کو اس راستے سے ہٹا دے، اس کو مار دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی، اس نے پتھر اٹھایا، اور چونکہ کچھ نہ کچھ تو اس عالم دین سے تعلیم حاصل کی تھی نا، تو بسم اللہ پڑھی اور اس جانور کی طرف پھینکا، وہ جانور مر گیا۔ لوگوں نے اس کو ہٹایا اور لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جن لوگوں نے اس لڑکے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یار کتنا بڑا کام اس نے کیا، کتنی بڑی نیکی، اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے نا، کہ لوگوں کے لیے راستے ہموار کرنا، یہ نہیں کہ راستے بند کرنا، جیسے کچھ دن پہلے ہوا، کتنی تکلیف لوگوں نے اٹھائی، کتنے ایمبولینس، کتنے بیمار پڑے رہے۔ بہرحال اس کے دل میں اس راہب کی محبت اور زیادہ بیٹھ گئی۔ اس نے آ کر عالم دین سے یہ فرمایا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ انہوں نے یہ سن کر کہا بیٹا اب تم مجھ سے افضل ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مقام دے دیا کہ جس کے بعد سخت آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ مسلمان بن گیا، ایمان لے آیا، اور لوگوں کا یہ علاج اس کہانت سے نہیں کرتا تھا جو وہ بوڑھا کاہن سکھاتا تھا بادشاہ کے دربار میں۔ حالانکہ بادشاہ کے دربار میں بظاہر اس کی بہت عزت ہوتی تھی کہ یہ بادشاہ کا خاص مقرر کیا ہوا انسان ہے، بہت زیادہ اس کو عزت دی جاتی تھی، بہترین کھانا پینا، لیکن یہ ساری عیش و عشرت یہ اس نے قربان کر دی۔ یہ نہیں چاہیے، ایمان کی دولت چاہیے، ایمان کی دولت۔ تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تندرست کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھے کو، بیمار، برس کا بیمار اللہ کے حکم سے ٹھیک کرے، اور جب بھی کوئی اس کے پاس علاج کے لیے آتا تھا تو یہ روحانی علاج ہے،
یہ ہوتے روحانی علاج. یہ روحانی علاج نہیں کہ وہ جو ہے تعویذ لکھ کر دے, دھاگے دم کر کے دے کہ کالا دھاگا پہنو. نہیں, روحانی علاج قرآن اور سنت کے کلمات, قرآن اور سنت سے جو ثابت ذکر ہے, جو دم ہے, وہ ہے. تو جب بھی کوئی علاج کے لیے آتا تھا, یہ سب سے پہلے اس کو ایمان کی دعوت دیتا تھا. یہ لڑکا حالانکہ بہت یعنی اس کا بہت خطرناک نتیجہ نکلنے والا تھا جو یہ کام کر رہا تھا, لیکن سب کی پرواہ اس نے نہیں, کسی چیز کی پرواہ نہیں. ایمان لائے تو کیسا لائے؟ ہم بھی ایسا ایمان لائے کہ اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے گریز نہ کرے. چنانچہ یہ پہلے دعوت دیتا تھا اور شرط لگاتا تھا کہ دیکھو تم اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ تمہیں تندرست کر دے گا. تو بھئی اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے. تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لایا. اور اس طرح یہ دین کی توحید کی دعوت پھیلنے لگی. وہ ایمان کے اقرار کرتا اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا, اللہ تعالیٰ شفا دیتا. یوں لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بہت بڑا معالج ہے, یعنی بہت بڑا شفا, اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا ہے, اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا ہے. تو جب بھی کوئی اس کے پاس آتا تھا کہ بھئی آپ مجھے شفا دیے, کہتا تھا نہیں, لا اشفی احدا, میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا, شفا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی اس میں بھی وہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتا تھا. اللہ کی طرف توجہ, اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کا تعلق بنائیں, اللہ تعالیٰ کے دین سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہم لوگوں کا تعلق بنائیں. یوں یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ بادشاہ کا ایک خاص مصاحب تھا, ایک خاص وزیر تھا, جسے پرسنل سیکریٹری کہتے ہیں. وہ کسی ناگہانی حادثے میں اندھا ہو گیا, وہ بہت پریشان تھا. تو اس نے, بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں اس لڑکے کو بلاتا ہوں, وہ تمہارا علاج کرے گا. تو اس نے کہا نہیں, میری ضرورت ہے, میں خود جاؤں گا. بہت سارے قیمتی تحفے تحائف لے کر یہ اس لڑکے کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا یہ سارے تحفے تحائف تمہارے. اب لازم بات ہے, کوئی خاص عہدے, عام عہدے والا نہیں تھا, بہت بڑے عہدے پر, تو اس کے گفٹ, اس کے تحفے تحائف وہ کتنی قیمتی ہوں گے. لیکن اس اللہ کے بندے نے, اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے, اس نوجوان نے ان تحائف کو دیکھا تک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نصب العین یہ تھا کہ لوگ ایمان لے آئے, اور یہ وہ اپنے لیے کامیابی سمجھتا کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میری دعوت سے کوئی ایمان لے آئے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک بھی ایمان لے, یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی 100 سرخ اونٹ سے مراد ہے 100 مرسیڈیز گاڑیوں سے بہتر ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی. یہ نہیں فرمایا 100 اونٹوں کی, 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیونکہ دنیا کی دولت تو ختم ہو جانے والی, آخرت کی جو دولت ہے, آخرت کی جو نعمت ہے, وہ تو ہمیشہ رہے گی. تو جب یہ پہنچا, ساتھ میں اور اس کے یعنی ساتھی تھے, اس کو جو بادشاہ کا وزیر تھا نابینا ہو گیا تھا, کوئی اس کو لے کر آیا. تو اس نوجوان نے جو لے کر آیا تو اس کو کہا کہ آپ جائیں, میں اس سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ نوجوان بھی حکمت عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کر رہا تھا, حکمت عملی کے ساتھ. اس نابینا نے کہا کہ بیٹا مجھے شفا. کہا میں شفا نہیں دیتا, شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا. کہا اچھا, اللہ تعالیٰ کو اس نے نام سنا. پھر کہا کہ اس شرط پر
میں تمہارا علاج کروں گا، تم ایمان لو. یعنی کس طرح؟ تم کہو کہ میں اللہ کی توحید پر ایمان لاؤں. اللہ اکبر. یعنی اس کی نظر میں دنیا سمیٹنا نہیں تھا، دنیا کا بینک بیلنس بنانا نہیں تھا. بہت کچھ وہ حاصل کر سکتا دنیا کا، لیکن اس نے آخرت کو ترجیح دی. کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی. آج جو یہ نام نہاد جھوٹے پیر فقیر بنے ہوتے ہیں، شیطانی جنات کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. اتنے اپنے آپ کو ترن خان سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہے. لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے گمراہ عاملوں سے ہر مومن کو بچائے. اللہم آمین. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ پر ایمان لا، اب دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. اس کی بینائی لوٹ آئی. اس نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کہاں میرے لیے پوری دنیا اندھیر نگری تھی اور اب ہر چیز روشن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے ذریعے جو بھی مومن بنا رہا تھا، جو بھی ایمان لا رہا تھا، تو وہ پکا مومن ہوتا تھا. پکا وہ منافق نہیں ہوتا تھا کہ چلو میں اپنا کام کر نکال لوں بعد میں پلٹ جاؤں گا. تو وہ یہ ان کے دل میں یہ کھٹکا تھا نا کہ اگر بعد میں پلٹ جاؤں اور پھر ہمیشہ کے لیے بیمار رہوں، ہمیشہ کے لیے اندر رہوں، پھر کیا ہوگا. تو اس وجہ سے بھی، اور ایمان چونکہ راسخ ہو گیا تھا، پختہ ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ ایمان سے ہٹتے نہیں تھے. یہ جب بغیر کسی کے سہارے بادشاہ کے سامنے پیش ہو تو بادشاہ حیران ہو گیا. وہ پھولے نہ سما رہا تھا کہ دیکھو ہماری محنت رنگ لائی. آج اس نوجوان نے ہماری ساری محنت کا صلہ ہمیں لوٹا دیا. اس بوڑھے کاہن نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ جاتے جاتے یہ بہترین علم ہمیں دے گیا اس نوجوان کی شکل میں. ہاں؟ اپنے اس خاص وزیر سے کہا کہ دیکھو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہہ رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ تعالی نے مجھے شفا دی. بادشاہ یہ سن کر حیران ہو. اس سے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کہہ رہے ہاں، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو مالک الملک ہے، جو اکیلا ہے، جو شفا دینے والا ہے. تو کہاں اس کا یہ خاص ساتھی تھا، پرسنل سیکریٹری تھا، لیکن انسان کو اس کا عقیدہ بہت عزیز ہوتا ہے، بہت پسند ہوتا ہے. اس نے ہر طرح سے اس پر تشدد کیا جو آپ اپنے تصور میں لا سکتے کہ تشدد کی کیا کیا وہ ناقابل برداشت صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ سارے حربے اس نے استعمال کیے کہ یہ بتائے کہ اس کو یہ عقیدہ کس نے سکھایا کہ یہاں سرکار ہماری ہے، ہمارے اس حکومت میں ہمارا دین چلے گا، کسی اور کا دین نہیں. میں رب ہوں. ارے تم رب ہو تو تم شفا دے دیتے نا. ہاں؟ یہ مزارات کے باہر لولے، اپاہج، معذور، بھوکے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ ہم اس کے در کے فقیر اور مانگ رہے ہوتے لوگوں سے بھیک. کتنے سال پڑے رہتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ یار اس آستانے پر آتے ہوئے مجھے کئی برس ہو گئے، یہ معذور یا یہ فلاں یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا تو میرا کیسے ہوگا. بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ، کارساز اللہ تبارک و تعالی، مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین. جب زیادہ اس کو ٹارچر کیا، اس نے اس لڑکے کا نام بتایا، اس لڑکے کو لایا گیا. بادشاہ نے اپنے آپ کو انجان بنایا کہ دیکھو بیٹا کس طرح ہمارے اس علم سے تم نے فائدہ اٹھایا. اس نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اس میں کہانت کا کوئی کمال نہیں.
بہرحال اس لڑکے کو بھی ٹارچر کیا، بہت مارا پیٹا، گھر کی طرف سے بھی دباؤ ڈالا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے کسی پر دباؤ ڈالا جائے کہ بھائی تم بولو کہ تمہارا استاد کون ہے، تمہارا ساتھی کا ہے، گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے سامنے اس کے والدین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تاکہ یہ مجبور ہو جائے اور بول پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجبوریوں سے ہمیں بچائے، اللہم آمین۔ بہرحال اس نے اپنے استاد کا نام بتا دیا، حالانکہ اس نے کہا تھا میرا نام نہیں بتانا، اور یہ نہیں کہ وہ بزدل تھا، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ دین کا کام اس طرح کرتا رہوں۔ بہرحال بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے اس وزیر کو جو ایمان لائے تھا بڑا آرا منگایا اور ان کے سامنے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑے، اور اس کے بعد اس راہب کو لائے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دو۔ سوچے آپ، جان آسانی سے تو نہیں نکلتی، ٹائم لگتا ہے، اور پھر جب انسان اپنے آنکھوں سے کیفیت دیکھے اور پھر بھی اپنے موقف پر قائم رہے، اس سے بڑی ثابت قدمی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ پھر بادشاہ نے اس نوجوان کے بارے میں کہا اپنے سپاہی کہ اس کو تو اس طرح نہیں ماروں گا، اس کو تو اس طرح ماروں گا کہ عبرت کا نشان بن جائے، پورا ملک اس کا حشر نشر دیکھے۔ اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے اس کو پھینک دو کہ اس کے پرچھے اڑ جائے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جسے اللہ رکھے اسے پہنچے۔ اس موقع پر اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ بہت زبردست دعا ہے کہ ہم بھی ایسے موقع پر ایسے آزمائش میں دعا مانگیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جائے۔ چنانچہ اس پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ جو لے کے گئے تھے سپاہی وہ سب وہیں پر مر کھپ گئے، اور یہ زندہ سلامت بچ گیا۔ لیکن یہ بھاگا نہیں، یہ مغرور نہیں ہوا، یہ چھپا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ یہ دوبارہ بادشاہ کے پاس ہے، پھر یہ کیا، اللہ نے مجھے بچا۔ بادشاہ اور آگ بگولہ ہو گیا، اور اپنے اور سپاہیوں سے کہا کہ کشتی میں اس کو بٹھاؤ اور جہاں گہرا پانی آئے بیچ سمندر میں اس کو ڈبو دو، بھاری بھرکم پتھر یا کوئی چیز اس کے ساتھ باندھ دو کہ مچھلی کی خوراک بن جائے، کوئی اس کی لاش نہ دیکھے۔ ارے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کچھ دکھا رہا ہے، ایمان لے آتے نا، اس ایمان لانے سے کیا تمہاری بادشاہ ختم ہو جاتی؟ نہیں، اس کو 4 چاند لگ جاتے۔ لیکن یہ بڑے عہدیداران کا المیہ رہا ہے، ان کی یہ غلط سوچ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم اپنا عقیدہ صحیح کر لیں، ہم اپنا عمل صحیح کر لیں، ہم کرپشن چھوڑ دیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ارے رازق تم نہیں ہو، رازق وہ عرش والا، وہ رزق دے۔ بہرحال اس نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ وہ سب ڈوب گئے، اور ایک اس کشتی کے تختے پر یہ اللہ کے حکم سے بیٹھا اور دوبارہ پہنچا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ اور حیران ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا اگر مجھے مارنا ہے تو ایک ہی حل ہے اس کا، یعنی وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے لوگوں کے ایمان کی خاطر۔ کہا کھجور کی بڑی ٹہنی پر مجھے لٹکاؤ، اور ایک بہت بڑے میدان میں ساری قوم کو جمع کر دو، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، سب کو جمع کر دو، اور میرے پاس جو ترکش ہے اس سے تیر نکالو، اور میرے تیر کمان میں بیچ میں تیر رکھو، اور یہ کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اور میری طرف وہ تیر پھینکو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے میں یہ تیر پھینک رہا ہوں۔ اپنی جان پیش کر رہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اکبر۔ چنانچہ ایسے ہی کیا،
جب اس نے بادشاہ نے بسم اللہ رب ھذا الغلام یہ کہا، وہ تیر سیدھے اس کی کن پٹی پہ لگا اور اس نے یہاں ہاتھ رکھا اور شہید ہو گیا۔ بس اس کی شہادت کی دیر تھی کہ لوگوں نے، کیونکہ لوگوں کو علم ہو گیا تھا نا، جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ بات عام ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے کہ یہ لڑکا یہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ پورا مجمع بول اٹھا، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ 3 مرتبہ سب نے کہا۔ بادشاہ حیران رہے کہ یہ کیا، ہر طرف سے آواز، اس آواز کو تو میں دبا رہا تھا۔ حق جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا، اللہ ابھارتا ہے۔ تو اس موقع پر بادشاہ کو اس کے وزیروں نے کہا کہ یہ 3 آدمی آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ 3 آدمی نا، ایک وہ راہب، ایک اس کا وزیر جو ایمان لیا تھا اور ایک ہی لڑکا، تم ان سے ڈر رہے تھے، اب پوری قوم جو ہے تمہارے عقیدے کے خلاف سے، کیا کرو گے؟ بادشاہ یہاں بھی بڑا بد نصیب نکلا، بدبخت نکلا کہ اس نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ اس نے کہا خندق کھودو، اس میں آگ لگا دو اور ایک ایک کر کے ہر ان میں سے ہر ایک کو آگ میں جھونک دو۔ پہلے اس کو کہو کہ یہ ایمان چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے، اگر نہیں جھونک دو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے۔ شعلہ زن بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے دیکھ رہے کہ ان کے پاس 2 ہی راستے، یا آگ میں کود پڑو یا ایمان چھوڑ دو۔ ایمان چھوڑنے والے نہیں تھے، وہ آگ میں کود پڑو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ ایک عورت جس کی گود میں بچہ تھا وہ ذرا ہچکچائی کہ چلو میرا خیر ہے لیکن یہ میرے بچے کا کیا ہوا؟ بچہ بول اٹھا اللہ کے حکم سے، یا اماں اصبری فانک علی الحق، اے اماں صبر کر، میری پرواہ نہ کر، تو حق پر ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ جب بچے کو بھی اللہ نے شیرخارگی میں بات کہلوا دی تو اس کا ایمان تو اور بڑھ گیا، وہ بھی کود پڑ گیا۔ اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ دیکھو ظالموں نے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی تھی، تماشا دیکھ رہے تھے، تماشا ایک ایک کو جلا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جن کو یہ جلا رہے تھے، جن کو یہ شہید کر رہے تھے، کون سا انہوں نے قانون توڑا؟ کون سا قانون توڑا؟ انہوں نے تو رب کو پہچانا، رب سے اپنا تعلق مضبوط کیا، ایمان لائے۔ لیکن ان ظالموں نے اس طرح بہیمانہ طریقے سے، ظالمانہ تشدد کر کے ان سب کو خاکستر کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھو یہ ناکام ہے، ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ اللہ کی نظر میں معاملہ اس کے برعکس تھا، معاملہ اس کے برعکس تھا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرما رہے کہ دیکھو انہوں نے مومن مردوں مومن عورتوں کو جلایا، پھر توبہ بھی نہیں کی۔ دیکھو اگر توبہ کر لیتے اللہ پھر بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے مایوس مت ہو، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف۔ رب العالمین نے وہ جو خندقوں میں جلائی ہوئی آگ تھی اس کو مزید بڑھکایا اور پورے اس کے لاؤ لشکر کو بادشاہ سمیت جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آگ کو بارش برسا کر بجھا بھی سکتا تھا، اس بادشاہ کو موت بھی دے سکتا تھا، یہ سب کچھ کرنے سے پہلے لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا، دکھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، یہ حدیث بیان کی اور تسلی دی کہ دیکھو حق پر قائم رہو، اور وہ حق پر قائم رہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ چندے کے لیے اعلان ہے. آصف سیف اللہ اور بادر گوٹ میں گڈاپ ٹاؤن میں یہ مسجد ہے، مسجد مدینہ ضیاء القرآن مدرسہ ہے. ساتھی ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے لیے تعاون فرمائیں. یہ دعاؤں کے لیے درخواستیں آئی ہیں. محمد خلیق ہارون مرحوم کے بڑے صاحبزادے محمد عمیر کا 10 دن پہلے انتقال ہوا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی محمد عمیر کی مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند کریں. اور یہ پہلے بیمار تھے، اللہ تعالیٰ وہ بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں. اسی طرح محمد سعید صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں. وہ اسپتال میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. عمران بھائی کے والد صاحب مرحوم ابوالکلام، ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں مرحوم کی، اور جو ان کو پریشانی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ پوری کریں، دور کریں. محمد صفدر کے والدین اور بہن، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ آپ اخلاص نیت کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں. یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، تو حدیث کے مطابق سر پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں تمہیں بھی یہ چیزیں نصیب ہوں، اللہ تمہیں بھی یہ چیزیں دیں. تو ان تمام افراد کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. آمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على رسول النبي الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.